تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ پہلے تو مجھے صرف غزان چاہیے تھا، مگر اب میں تم دونوں سے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لوں گی۔ ایسا حال کروں گی نا تمہارا کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے اس شوہر کو بھی بے حد تکلیف ہوگی۔ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ اتنی تکلیف پہنچاؤں گی نہ کہ دونوں اپنی تکلیف میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ دیکھنا تم، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ صبا انگلی سے دونوں کو وارن دھمکی دے کر کہتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پیچھے دلروز جس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی لگاتار بہہ رہے تھے۔ غزان دلروز کو یوں زمین پر بیٹھ کر روتا دیکھ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے گلے لگا چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دلروز کیوں رو رہی ہے، مگر اس کا رونا غزان کو تکلیف دے رہا تھا۔ روز کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ آخر کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ صبا کا غزان پر الزام لگانا اس کو جلتے انگاروں پہ لے آیا تھا۔ واقعے میں ہی اس کا بس چلتا تو وہ صبا کا قتل کر دیتی۔ آج کے ہوئے واقعے کا گھر میں کسی کے ساتھ بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ ہاں، صبا نے حاجہ بیگم کو ضرور بتایا تھا سب کچھ، جبکہ حاجہ بیگم کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ کیا واقعی میں ہی اتنی بڑی سچویشن میں بھی دلروز نے غزان کا ہی یقین کیا، جبکہ ان دونوں ماں بیٹی کو ہی اب اور زیادہ دلروز سے نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ دونوں کے ہی ارادے دلروز کو لے کر اور خطرناک ہو گئے تھے، جبکہ یہ تو طے تھا کہ اب یقیناً وہ دلروز کے ساتھ بہت زیادہ برا کرنے والی تھی۔ دوپہر کے ہوئے واقعے کی وجہ سے دلروز کمرے سے نہیں نکلی، جبکہ غزان بھی اس کے ساتھ کمرے میں ہی تھا۔ غزان کو لگا کہ اب اس سب کے بعد دلروز اس کے ساتھ ڈنر پر جانے کی سچویشن میں نہیں ہے، مگر اسے تب حیرت ہوئی جب ٹھیک 8 بجے بلیک کلر کے فراک میں وہ تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چلیں، ڈنر کے لیے دیر ہو رہی ہے، دلروز غزان کے سامنے کھڑے ہو کر بولی تو غزان کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ ہاں چلو، لیکن مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، غزان نے دلروز کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کہنا ہے، مگر مجھے آپ کے شکریہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں آپ سے لاکھ ناراض ہی، لیکن میں اچھے سے جانتی ہوں آپ کو کہ آپ کا کردار کتنا مضبوط ہے، اس لیے میں بالکل بھی آپ کے خلاف غلط بات برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ کو شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ باہر آ جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، دلروز غزان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے غزان دل کی اپنی بات سمجھ جانے پر حیران ہوا تھا، کیونکہ واقعی وہ دلروز کا شکریہ ہی کہنے والا تھا۔ غزان نے اسپیشل آج کے لیے پورا ریسٹورنٹ بک کروایا ہوا تھا اور سارے ریسٹورنٹ کو خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ ہر طرف گلاب کے پھول اور ان کی پتیاں بکھری ہوئی تھی، جبکہ ہلکی ہلکی لائٹنگ سے ماحول کو اور زیادہ خوبصورت بنایا گیا تھا۔ ان کے لیے سجائی گئی ٹیبل پر پھولوں کی پتیوں سے دل بنا کر ارد گرد کینڈل لائٹس جلائی ہوئی تھیں جو اسے دلکش بنا رہی تھیں۔ دلروز اتنا خوبصورت ماحول دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ غزان نے آج رات کے لیے اتنی تیاری کی ہوگی۔ وہ ابھی جا کر ٹیبل کے پاس کھڑی ہی ہوئی تھی کہ پیچھے سے ایک ویٹر ٹرالی پر کیک لے کر آیا تھا، جس کے اوپر آئی ایم سوری لکھ کر نیچے دل بنایا گیا تھا، یعنی آئی ایم سوری دل۔ یہ سب دیکھ کر دلروز نے حیرانگی سے غزان کی طرف دیکھا تو اسے دیکھ کر اور حیران ہوئی، کیونکہ غزان نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے کان پکڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری دل۔ غزان نے کیک پر لکھے سیم الفاظ دہرائے، جبکہ دلروز کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ ویٹر کیک وہیں رکھ کر واپس جا چکا تھا، جبکہ غزان ابھی بھی اسی سچویشن میں بیٹھا دلروز کو دیکھ رہا تھا۔ سوری دلروز، ہر ایک چیز کے لیے، تمہارا دل توڑنے کے لیے، تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے سوری، تمہاری محبت کو ٹکرانے کے لیے، ہر اس چیز کے لیے سوری جس سے تم ہارٹ ہوئی ہو، پلیز اپنی جان کو معاف کر دو۔ غزان نے یوں ہی کان پکڑے دلروز سے معافی مانگی تو اس کے معافی مانگنے پر ہنسنے لگ گئی۔ غزان نے حیرانگی سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا، جبکہ دلروز پاگلوں کی طرح ہنستے ایک دم سے رونا شروع ہو گئی۔ غزان اس کے یوں ری ایکٹ کرنے پر پریشان ہوتا کھڑا ہوا۔ دلروز بری طرح سے روتی ٹیبل کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گئی۔ آپ کی معافی سے کیا ہوگا غزان؟ کیا گیا وقت ہماری زندگی سے چلا جائے گا؟ ہم سچ میں وہ وقت نہیں بھول سکتے جب آپ نے ہماری محبت کو ٹکرایا تھا، ہماری محبت کو دلی لگاؤ کہا تھا، بچپنا کہا تھا اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ۔ اتنی تو ہمیں اپنی نس کاٹنے پر تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنے ہمارے دل میں آپ کے الفاظوں اور آپ کے چھوڑ جانے پر ہوئی تھی۔ کیوں کیا تھا آپ نے ایسا ہمارے ساتھ؟ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو ہم خوش ہوتے،
آج کوئی دوری، کوئی برا وقت نہ آیا ہوتا ہماری زندگی میں، کوئی آنسو نہ ہوتا ہماری آنکھوں میں، مگر آپ نے ہمیں ٹکرایا اور ہم بہت روئے تھے غزان۔ سچ میں ہم بہت روئے تھے، اتنا روئے کہ پھر ہماری آنکھوں کے آنسو ہی ختم ہو گئے اور ہم نے رونا چھوڑ دیا۔ ہم کوشش کرتے تھے ہم آپ کو یاد نہ کریں، مگر یہ کام بھی ہم سے نہیں ہو پایا۔ آپ ہمیں مسلسل یاد، بے تحاشا یاد آئے، ہم آپ کو کبھی بھول ہی نہ پائے۔ ہم نے پھر آپ کی یادوں سے نکلنے کے لیے حماد کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا، مگر ہم پھر بھی نہیں بھول پائے آپ کو۔ لیکن ہم نے خود سے وعدہ کیا کہ ہم کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ کے واپس پلٹ آنے پر آپ کو نہیں دیکھیں گے۔ مگر آپ واپس آئے اور آپ نے آ کر ہم سے اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ ہم پھر تکلیف سے گزرے کیونکہ آپ کا محبت برا اظہار ہمیں ہمارے ماضی میں لے گیا، ہمیں 1 سال پہلے لے گیا جب آپ نے ہماری محبت کے اظہار کو بچپنا کہا تھا۔ ہمارا عہد اور پکا ہوا کہ اب ہمیں آپ کو تکلیف پہنچانی ہے، اور ہم نے حماد سے شادی کا ارادہ اور پختہ کر لیا، مگر پھر نہ جانے قسمت نے کیوں ایسا کیا کہ حماد شادی چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں آپ کی دلہن بنا دیا گیا۔ ہمیں اس شخص کی دلہن بنا دیا گیا جس کی دلہن بننے کے ہم نے خواب دیکھے تھے، لیکن ان خوابوں کو اسی شخص نے چکنا چور کیا تھا۔ ہم کتنی تکلیف سے گزرے ہیں آپ کی وجہ سے، کیا ہم آسانی سے بھول سکتے ہیں ان سب باتوں کو؟ ہمیں آج بھی ماضی تکلیف دیتا ہے۔ آپ تو معافی مانگ رہے ہیں، مگر میرے اندر کا حال کوئی نہیں جانتا کیونکہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ میں نہیں جانتی مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ دل کہتا ہے کہ ختم کرو یہ سزا اور اپنی محبت، اپنے عشق کو گلے سے لگا لو، اور دماغ کہتا ہے نہیں، یہ وہی شخص ہے جس نے تمہیں ٹکرایا تھا، ہم کیا کریں، ہمیں خود نہیں پتا۔ بس اتنا پتا ہے کہ میں تھک گئی ہوں بے رخی اور نفرت کا دکھاوا کرتے کرتے، دن روز روتے ہوئے اپنے اندر کا غبار نکالتے غزان کو خود پر بیتی ایک ایک اذیت بتا رہی تھی جو اس کے ٹکرانے پر اس نے محسوس کی تھی، جبکہ غزان اس کو روتا دے خود بھی اپنے آنسوؤں پر بند نہ باندھ سکا، اور روتے ہوئے اس کے پاس نیچے بیٹھتا اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ وہ مضبوط مرد آج دوسری مرتبہ رو تھا، دونوں مرتبہ وجہ اس کی محبت، اس کی دل تھی۔ پلیز دل روز، ایک بار مجھے معاف کر دو، یہ تمہارے جان کا وعدہ ہے، دوبارہ کبھی بھی اپنی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا میں۔ ماضی کی ایک ایک بری یاد تمہارے دل سے مٹا دوں گا، تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی۔ کبھی ہمارے درمیان دوریاں بھی آئی تھی، تم یہ بھی بھول جاؤ گی۔ ہم پہلے کی طرح دل اور جان بن کر رہیں گے، میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، بس ایک موقع دے دو پلیز۔ غزان روتے ہوئے اسے بولتا، آخر میں اس کی گود سے سر اٹھاتے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے سر جھکا گیا، جبکہ دل روز کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہہ رہے تھے۔ کیسے یقین کر لیں آپ کی باتوں پر، آپ ہمیشہ اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ دل روز نے اسے پرانے وعدے کو توڑنے کا یاد دلایا، نہیں توڑوں گا اس بار، اگر میں وعدہ توڑوں تو اگلے ہی پل مجھے چاہے جان سے مار دینا، میری زبان سے اف بھی نہیں نکلے گا، پلیز مجھے ایک موقع دے دو آخری بار۔ غزان نے یوں ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے یقین دلایا تو دل روز نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور پھر اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتی سر جھکائے اس کے ہاتھوں کو چوم گئی اور پھر اپنا سر اس کے سر سے ٹکا کر آنکھیں بند کر گئی۔ ہم نے دیا آپ کو موقع، معاف کیا ہم نے آپ کو کیونکہ ہمارا دل اور زیادہ بے رخی نہیں کر سکتا، معاف کیا ہم نے آپ کو کیونکہ ہمیں اب خوش رہنا ہے آپ کے ساتھ پرانی دل بن کر۔ دل روز نے نرم لہجے میں اسے کہا تو غزان خوش ہوتا کھڑا ہوا اور پھر دل روز کو بھی کھڑے کرتے اسے کس کر کے گلے لگا چکا تھا، جبکہ دل خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ دل روز کے رویے سے صبا اتنا تو جان گئی تھی کہ جتنا وہ سمجھ رہی تھی اتنا آسان نہیں دل روز اور غزان کے درمیان دوریاں لانا، لیکن اسے کسی بھی حال میں غزان چاہیے تھا، اس کی ضد بن چکا تھا وہ، کیونکہ اب اسے دل روز کو نیچا دکھانا تھا، اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا۔ جان آپ کب واپس آ رہے ہیں؟ فون پر غزان سے بات کرتی دل روز نے اسے پوچھا تو دوسری طرف غزان اس کے سوال پر مسکرایا، میری دل کو میری یاد آ رہی ہے؟ غزان نے شرارتی انداز میں پوچھا تو دل روز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ بہت یاد آ رہی ہے، ابھی ہماری صلح ہوئے 1.5 ماہ ہی گزرا تھا اور آپ مشن پر چلے گئے۔ خیر میں آپ سے واپس آنے کا اس لیے بھی پوچھ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے۔ دل روز میں اپنے دائیں ہاتھ کے ناخنوں کو منہ میں ڈالتے کہا، جبکہ وہ اس دوران ایسے شرما رہی تھی جیسے غزان اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ دل کی بات پر فون کے دوسری طرف موجود تھا، وہ حیران ہوا، ایسا کون سا سرپرائز ہے
جس کے لیے مجھے جلدی آنا ہے، بتاؤ تو ذرا مجھے۔ غزان کے پوچھنے پر دلروز نے گردن نام میں ایسے ہلائی جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ نہیں، اگر بتا دیا تو سرپرائز نہیں رہے گا۔ اب واپس آ جائیں، پھر آپ کو بتاؤں گی، دلروز نے ہنستے ہوئے کہا تو غزان فون میں اس کی کلکلاہٹ سن کر خود بھی مسکرا پڑا۔ اب تو اسے اور زیادہ جلدی تھی گھر جانے کی، تاکہ جان سکے کہ آخر دلروز کا کون سا سرپرائز ہے، مگر ابھی وہ گھر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ان کا مشن تقریباً کمپلیٹ ہو چکا تھا اور 2 دن بعد اس کی ساری ٹیم نے اپنے اس مشن کا اختتام کرنا تھا، اس لیے وہ 2 دن بعد ہی گھر جا سکتا تھا۔ دانیال، مجھے ہسپتال لے جانا، آج میرے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میں نے دوائی لینی ہے۔ حاجہ بیگم دانیال کے پاس جاتی بولیں، جو آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ امی، آفس سے واپسی پر لے جاؤں گا آپ کو، ابھی آج مجھے بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا ہے۔ دانیال نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، میٹنگ تمہارے بابا لوگ دیکھ لیں گے، تم مجھے ہاسپٹل لے کر چلو، حاجہ بیگم نے باروب لہجے میں کہا تو دانیال نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان گیا۔ ٹھیک ہے، چلیں چلتے ہیں، میں ذرا اپنا بیگ رکھ کر آیا اور ورشا کو بھی ساتھ لے آتا ہوں، اس کا بھی ساتھ چیک اپ کروا دوں گا، دانیال حاجہ بیگم سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ اس کے ورشا کو ساتھ لے جانے والی بات پر پہلے تو حاجہ بیگم اسے منع کرنے لگی تھیں، مگر پھر کچھ سوچ کر چپ کر گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ساتھ ورشا کو لے کر واپس آئے تو حاجہ بیگم نے بامشکل چہرے پر آنے والے نفرت کے تاثرات روکے، جبکہ ورشا بھی ان سے ڈرتی دانیال کے پیچھے چھپی تھی۔ دلروز کو بھی ساتھ لے لو، اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں نا، 2 دن سے تو اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ تمہاری تائی امی کہہ رہی تھی کہ اس کا چیک اپ کروانا ہے، ہم اسے اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ دلروز کی پریگنینسی کے بارے کسی کو خبر نہیں کی گئی تھی، اسی لیے ہی حاجہ بیگم بھی اس خبر سے انجان تھی۔ دانیال نے حاجہ بیگم کے دلروز کی فکر کرنے پر پہلے تو حیران ہوتے انہیں دیکھا، مگر پھر ہاں میں سر ہلاتا دلروز کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تاکہ اسے بھی ساتھ لے جا سکے۔ ان دونوں کو ابھی یہاں بٹھا دو اور تم چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، ان دونوں کا بعد میں چیک اپ کروا لینا۔ ہاسپٹل میں پہنچتے ہی حاجہ بیگم نے دانیال سے دلروز اور ورشا کو ریسیپشن کے پاس پڑی چیئرز پر ہی بٹھانے کو کہا تو دانیال نے نہ میں سر ہلاتے انہیں منع کیا۔ نہیں امی، انہیں بھی ساتھ لے چلتے ہیں، یہاں دونوں اکیلی کھڑی ہو کر کیا کریں گی؟ دانیال کے منع کرنے پر حاجہ بیگم کو غصہ آیا، مگر انہوں نے اپنا غصہ ظاہر نہیں کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، دونوں کو کوئی بچیاں نہیں ہیں، اور ویسے بھی ڈاکٹر کے پاس صرف 2 لوگ ہی جا سکتے ہیں، زیادہ لوگوں کو جانا منع ہے۔ حاجہ بیگم کی بات پر دانیال نے دلروز اور ورشا کی جانب دیکھا۔ چلیں جائیں دانیال بھائی، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں۔ دلروز نے ورشا کا ہاتھ پکڑ کر دانیال سے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا حاجہ بیگم کے ساتھ ڈاکٹر کے روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دلروز اور ورشا وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تقریباً کوئی 20 منٹ بعد اس کے پاس ایک وارڈ بوائے آیا۔ میم، آپ کے ساتھ جو سر تھے وہ آپ کو بلا رہے ہیں اس طرف۔ وارڈ بوائے کی بات پر دلروز اوکے کہتی ورشا کا ہاتھ پکڑ کر وارڈ بوائے کے بتائے گئے کوریڈور کی طرف چل پڑی۔ کوریڈور میں جا کر اسے کہیں پر بھی دانیال نظر نہیں آیا، جبکہ کوریڈور کے آخر میں ایک دروازہ کھلا ہوا تھا جو شاید ہاسپٹل کے لان کی طرف کھل رہا تھا۔ یہ سمجھ کے کہ دانیال حاجہ بیگم کے ساتھ شاید وہیں پر ان کا انتظار کر رہا ہے، وہ ورشا کے ساتھ اس دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر جیسے ہی وہ کوریڈور کے دروازے سے باہر نکل کر لان میں داخل ہوئی، پیچھے سے 2 آدمیوں نے آ کر اسے اور ورشا کو قابو کرتے الکوہل لگے رومال سے ان دونوں کو بے ہوش کر دیا، اور پھر کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہ دونوں ورشا اور دلروز کو لے کر ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ سے نکل گئے۔ حاجہ بیگم کا چیک اپ کروانے کے بعد دانیال واپس وہیں آیا جہاں دلروز اور ورشا کو چھوڑ کر گیا تھا، مگر وہاں ان دونوں کو نہ دیکھ کر پریشان ہوا اور فوراً ریسیپشنسٹ کے پاس پہنچ کر ان دونوں کے بارے میں پوچھنے لگا، جس پر اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ پورے ہاسپٹل میں ورشا اور دلروز کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، مگر دونوں اسے کہیں نہ ملی، جبکہ حاجہ بیگم اپنے چہرے پر آنے والی خوشی کو بمشکل چھپائے کھڑی تھی۔ حاجہ بیگم کو وہ ٹیکسی کروا کر گھر بھیج چکا تھا اور خود دوبارہ سے پورا ہاسپٹل دیکھنے کے بعد جب اسے دلروز اور ورشا کہیں نہ ملی تو اس نے کمپیوٹر روم میں جا کر CCTV فوٹیج چیک کی، جس میں صاف نظر آتا کہ کسی وارڈ بوائے نے آ کر دلروز اور ورشا سے کچھ کہا تھا اور وہ دونوں اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے فوراً اس وارڈ بوائے کو دانیال کے سامنے پیش کیا، جبکہ وارڈ بوائے دانیال کو دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ بولو، کیا کہا تھا تم نے ان دونوں سے؟ جا کر کہاں بھیجا تھا تم نے ان دونوں کو؟ دانیال نے سیدھا اس کا گریبان پکڑتے غصے سے پوچھا۔
مجھے کچھ نہیں پتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ وارڈ بوائے نے گھبراتے ہوئے جھوٹ بولا تو دانیال نے اپنے مضبوط ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر مارا جسے وہ زمین پر گرا۔ سچ سچ بتاؤ، میری بیوی اور بہن کہاں ہیں؟ کیا کہا تھا تم نے انہیں جا کر؟ دانیال اس کے پاس زمین پر بیٹھتا پھر سے اس کا گریبان پکڑ کر اس نے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، جس پر وارڈ بوائے نے اسے ڈرتے ہوئے سب بتا دیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں مجھے ایک آدمی نے ان دونوں سے یہ کہنے کے لیے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو سر آئے ہیں وہ آپ کا کوریڈور میں انتظار کر رہے ہیں، اور اس چیز کے لیے اس نے مجھے 5,000 روپے دیے تھے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس لڑکے نے ڈرتے ہوئے دانیال کو ساری بات بتائی تو دانیال نے غصے سے پاگل ہوتے اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی، جس پر وہاں کھڑے ڈاکٹر نے جلدی آگے ہو کر دانیال سے اس وارڈ بوائے کو بچایا۔ چھوڑو مجھے، لعنت ہو تم لوگوں کے اس ہاسپٹل پر جس پر تم لوگوں نے اس طرح کے لالچی اور 2 نمبر لوگ رکھے ہوئے ہیں جو چند پیسوں پر بک جاتے ہیں۔ دانیال خود کو ان سے چھڑاتا غصے سے بولا، جس پر وہ لڑکا شرمندہ ہوتا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ CCTV فوٹیج دکھاؤ مجھے سارے کوریڈور کی۔ اس لڑکے کا شرمندہ ہونا اگنور کرتے دانیال نے واپس سے اس آدمی سے کہا جس نے پہلے دانیال کو CCTV فوٹیج دکھائی تھی۔ دانیال کے کہنے پر وہ آدمی فوراً سارے کوریڈور کی فوٹیج نکال چکا تھا۔ 2-3 منٹ کی فوٹیج دیکھنے پر انہیں دلروز اور ورشا آخر ایک کوریڈور میں نظر آئیں، جس پر انہوں نے اس کوریڈور کو فوراً زوم کیا، مگر وہ تو اس کوریڈور سے باہر نکل گئی تھیں اور انہیں اس کوریڈور میں کوئی اور نظر بھی نہیں آیا۔ یہ کوریڈور کا دروازہ جہاں پر کھلا ہے، اس جگہ کی فوٹیج دکھاؤ۔ سوری سر، مگر اس جگہ پر کوئی کیمرہ نہیں۔ دانیال کے لون کی فوٹیج مانگنے پر CCTV فوٹیج دکھانے والے آدمی نے کہا تو دانیال نے غصے سے پاس پڑی کرسی پر لات ماری۔ کیوں نہیں ہے اس طرف کیمرہ؟ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے تو ہر جگہ پر کیمرہ ہونا ضروری ہے، نہ جانے کس طرح کا ہاسپٹل ہے یہ۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب لوگ، وہ غصے سے کہتا بھاگتے ہوئے کمپیوٹر روم سے نکلا اور پھر اپنا فون نکال کر دلروز کے نمبر پر ٹرائی کرنے لگا، مگر اس کا فون مسلسل پاور آف آ رہا تھا۔ دلروز اور ورشا کے غائب ہونے پر سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ فریاد ملک، آصف ملک اور ایوب ملک بھی گھر آ گئے اور سب لوگ ہی ان دونوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے۔ بس صبا اور حاجہ کو کوئی فکر نہیں تھی اور وہ دونوں آرام سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ایوب ملک کی تو حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی۔ مسرت بیگم، جن کا پریشانی سے رو رو کا برا حال تھا، انہیں اچانک غزان کو بتانے کا خیال آیا تو فوراً اپنے فون پر غزان کا نمبر ڈائل کرتی اسے کال ملا چکی تھی۔ ان کے کال کرتے ہی دوسری بیل پر ہی غزان نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم امی، کیا حال ہے آپ کا؟ غزان نے حشاش پشاش لہجے میں سلام کے بعد ان سے حال پوچھا تو آگے سے اسے مسرت بیگم کی ہچکی سنائی دی۔ وقت جیسے پھر سے 1.5 سال پہلے چلا گیا تھا جب دلروز نے غزان کے کوئٹہ جانے پر خودکشی کی کوشش کی تھی اور یوں ہی مسرت بیگم نے روتے ہوئے غزان کو کال کی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ غزان نے پریشانی سے ان سے پوچھا۔ غزان، دلروز رونے کے اسباب مسرت بیگم سے بات بھی مکمل نہ ہوئی جبکہ ان کی دوہری بات نے غزان کو بے حد بے چین کیا۔ کیا ہوا امی؟ دلروز کو بتائیں نا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ غزان نے فکر مندی سے ان سے پوچھا۔ بیٹا، دلروز اور ورشا نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں؟ کیا مطلب آپ کا؟ کیا ہوا ان دونوں کے ساتھ؟ بتائیں نا مجھے۔ مسرت بیگم کی بات پر غزان نے فکر مندی سے پوچھا جبکہ ٹینشن کے سبب وہ اپنے آفس میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ غزان کے پوچھنے پر مسرت بیگم نے روتے ہوئے سے سارا واقعہ سنا دیا کہ کیسے وہ دانیال کے ساتھ ہاسپٹل گئیں اور پھر وہاں سے غائب ہو گئیں۔ ان کی بات سن کر غزان کو ایسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کسی نے کھینچ لی ہو۔ ایسے کیسے، کہاں غائب ہو گئی وہ امی؟ اور دانیال کہاں تھا اس وقت؟ وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر کیوں گیا؟ غزان نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میری دونوں بیٹیاں اس وقت محفوظ نہیں ہیں، نہ جانے کہاں ہیں، کن لوگوں کے پاس ہیں۔ پلیز تم آ جاؤ غزان، تمہارے بابا اور تمہارے چاچو لوگ سب لوگ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں مگر کہیں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا، پلیز تم آ جاؤ۔ مسرت بیگم روتے ہوئے اس سے التجا کرتی بولیں تو دوسری طرف غزان نے خود کو بے حد بے بس محسوس کیا۔ سوری امی، مگر میں نہیں آ سکتا کیونکہ آج میرے مشن کا آخری دن ہے اور آج ہم نے ان تمام لوگوں کو بے نقاب کرنے جانا ہے جو ہمارے ملک میں رہ کر ہمارے ہی ملک کو کھا رہے ہیں اور گندگی پھیلا رہے ہیں، ملک کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں۔ امی میں نہیں آ سکتا، چاہ کر بھی نہیں آ سکتا۔
غزہ نے بے بسی سے نم لہجے میں کہا تو مسرت بیگم کے رونے میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ پلیز غزان آ جاؤ، دلروز خطرے میں ہے، تمہاری اولاد خطرے میں ہے، ماں بننے والی ہے وہ، مسرت بیگم نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ تو غزان ان کی بات سن کر جہاں کھڑا تھا وہیں جامد ہو گیا۔ تو یہ سرپرائز تھا دلروز کا۔ یہ سوچ آتے ہی دل میں اٹھتی تکلیف کے سبب اس نے زور سے آنکھیں بند کیں۔ میں اپنے وہاں موجود دوستوں سے کہتا ہوں اور وہ ناکے لگواتا ہوں ہر جگہ، انشاءاللہ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ غزان نے بمشکل الفاظ ادا کیے اور کال کٹ کر دی۔ کال بند کرنے کے بعد اس نے فوراً اپنے ایک آرمی آفیسر دوست کو کال ملائی تاکہ وہ دلروز اور ورشا کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر سکے۔ وہ خود اس وقت کراچی میں تھا، اس لیے اس کا ماری میں فوراً پہنچنا بہت مشکل تھا، اور پھر اوپر سے ان کی ٹیم کی ریڈ کرنے کی تیاری مکمل تھی اور وہ آج رات مقررہ جگہ پر ریڈ کرنے والے تھے۔ اس لیے ورشا دلروز اور اپنے ہونے والے بچے کو اپنے اللہ کے سپرد کرتے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کرنے کے لیے وہیں رہا، کیونکہ ملک بیٹے تو پہلے اپنے فرض کو نبھاتے ہیں۔ مگر ورشا اور دلروز کو ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنے مختلف دوستوں اور ہیڈ کوارٹر سے مدد مانگ چکا تھا۔ دلروز اور ورشا میں سب سے پہلے ورشا کی آنکھ کھلی تو اس نے باری ہوتے سر کو تھامتے اپنی نظریں ارد گرد دورائیں تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کسی نامعلوم کمرے میں موجود ہیں۔ اسے فوراً سیدھے ہوتے اس نے دلروز کو جھنجھوڑتے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ ورشا کے جھنجھوڑنے پر دلروز کو بھی ہوش آیا تو اس کا سر بھی بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ ہم کہاں ہیں دلروز آپی، ہمیں کون یہاں پر لایا، حبی کہاں ہیں؟ ورشا نے روتے ہوئے دلروز سے ایک ساتھ کے سوال پوچھے، جبکہ دلروز تو خود ڈری ہوئی اور پریشان تھی۔ اس سے پہلے وہ ورشا کو جواب دیتی کمرے کا دروازہ کھول کر ایک عورت اندر آئی، کامدر لہنگا چولی پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے اور گلے میں پہنے باری سیٹ کی طرح کے ڈیزائن کے کنگن ہاتھوں میں پہنے وہ عورت اپنی شخصیت سے ان دونوں کو ڈرنے پر مجبور کر گئی۔ اس عورت کے پیچھے ایک اور عورت بھی اندر آئی، مگر اس عورت کا حلیہ پہلی عورت سے مختلف اور تھوڑا سادہ تھا۔ واہ چنبیلی، اس بار تو اس رشید نے بڑی خوبصورت کلیاں لا کر دی ہیں، بڑی قیمت لگے گی ان کی محفل حسن میں آج رات۔ وہ عورت دلروز اور ورشا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے پیچھے آنے والی عورت سے مخاطب تھی جو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ کون ہیں آپ لوگ اور ہمیں یہاں کون لایا ہے؟ دلروز نے ڈرتی ہوئی ورشا کو گلے لگا کر بمشکل اپنا لہجہ مضبوط کرتے ان سے پوچھا۔ تو ان دونوں عورتوں نے بے ڈھنگم سا کہکا لگایا، تمہیں نہیں پتا تم کہاں ہو؟ کوئی بات نہیں، میں بتا دیتی ہوں، تم اس وقت بازار حسن میں ریشم بائی کے کوٹھے پر موجود ہو۔ ریشم بائی کی بات پر دلروز کو یوں لگا جیسے پورے کمرے کی چھت اس کے سر پر گر گئی ہو۔ بے یقینی کے سبب وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ دلروز آپی، ہمیں گھر جانا ہے، یہ جگہ اچھی نہیں، یہ آنٹی اچھی نہیں، ہمیں گھر جانا ہے۔ ورشا دلروز کا چہرہ اپنی طرف کرتی روتے ہوئے بولی تو دلروز حال میں واپس آئی، دیکھیں پلیز ہمیں واپس جانے دیں، پلیز ہمیں جانے دیں، ہم شریف گھرانے کی لڑکیاں ہیں، ہم یہاں نہیں رہ سکتی۔ دلروز ورشا کو سائڈ پر کرتی ریشم بائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتی ہوئی بولی۔ تو ریشم بائی کے اشارے پر پیچھے کھڑی چنبیلی نے آگے بڑھ کر دلروز کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، جس سے دلروز درد کے مارے چیخی تھی۔ دلروز کے چیخنے پر ورشا جلدی سے کھڑی ہو کر چنبیلی سے دلروز کو چھڑانے کی کوشش کرتی اسے مارنے لگی۔ ورشا کے یوں آ کر ہاتھا پائی کرنے سے چنبیلی کے ساتھ ریشم بائی کو بھی غصہ آیا اور اس نے آگے بڑھ کر ورشا کو پکڑتے چنبیلی اور دلروز سے دور کرتے پیچھے دھکا دیا، جس کے سبب ورشا کے سر کا پچھلا حصہ زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا اور وہ اگلے ہی پل بے ہوش ہوتی زمین پر گر گئیں، جبکہ اس کے سر سے تیزی سے خون بہنے لگا۔